الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام مل کر ایک مرتبہ زور سے پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لو بھائی اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام حاضرین مجلس عزیز دوست اور بزرگوں پردہ نشین میری مائیں اور بہنوں آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی تمام نبیوں کے سردار آقا نامدار تاجدار مدینہ سبز گنبد کے مکھی کالی کملی والے سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیوں، آج کی جو ملاقات ہے آپ کے ناظم صاحب، یوں سمجھو یہاں کے چودھری مولانا نظام الدین صاحب ہمارے گجرات آئے تھے، تو میرا وہیں کہیں بیان ہو رہا تھا. تو جمعہ کی نماز کے بعد مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ ہم بنگال سے ہیں اور ہم وہاں ادارہ چلاتے ہیں. بچیوں کا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کے علاقے کے لوگ یعنی گجراتی لوگ ہمارے کلکتہ میں آ کر کام کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے دعوت دی، تو دعوت دینے کے بعد میں نے کہا انشاءاللہ، یہی کہا تھا انشاءاللہ. یہ آپ کے محتمین صاحب ہے، ناظم صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، جو بھی ہو، جب سے میں نے ان کی ملاقات کی ہے اللہ نے میری قسمت کو چمکا دیا. کیسے بتاؤں؟ حضرت سے میری ملاقات ہوئی اور ملاقات ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد واپس اسی قریب میرا بیان ہو رہا تھا حج کے موسم میں. تو مولانا نظام الدین صاحب سے ملاقات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 دن میں ہی یا 15 دن میں ہی خوشخبری سنا دی کہ اللہ نے آپ کے لیے حج کے راستے کھول دیے. حج کر آیا میں. حج کرنے کے بعد 1 مہینے میں ہندوستان میں رہا، گجرات میں پروگرامات کیے اور ادھر پروگرام کر میں پورا افریقہ میں بیان کر ابھی میں مہینہ ہوا ہے آ رہا ہوں. اور حضرت نے اسی وقت سے میرے پاس سے تاریخ لے لی تھی کہ ہمارے مدرسے میں آپ کو آنا ہے. میں نے کہا کہ میں بنگال میں تو آتا رہتا ہوں، سال میں 1-2 مرتبہ میرا آنا ہو جاتا ہے. مدنی پور ہے نا، مدنی پور میں اور بہت سارے گاؤں ہیں. میں تقریباً 6-7 سال سے آتا ہوں ادھر، اور آپ کے یہاں الحمدللہ پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. اب دعا کر دو کہ اللہ بار بار ہماری ملاقات کرائے. تو میں حضرت والا کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں بلایا اور دین کی دعوت کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور حضرت والا جو خدمتیں کر رہے ہیں، بچوں کا مدرسہ، پھر سوشل میڈیا جو محنتیں کر رہے ہیں، ایمبولینس کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے، پانی کے ذریعے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے سوشل کام میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہے. اور آپ لوگوں کا سب کا بھروسہ جیتا ہے.
اردو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ورنہ پھر ایسا ہو جائے گا کہ دو دوست جمع تھے، تھوڑی سی چٹکلا سن لو کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ 4 دوست ایک جگہ جمع ہوئے اور بنگال کے جنگل کے اندر شکار کے لیے نکلے وہ لوگ۔ شکار سمجھتے ہو؟ سلمان خان سے پہلے پوچھ لینا ہرن کھانا ہو تو۔ ہاں، وہ شکار کرنے کے لیے جب نکلے تب شکار کرتے کرتے ان کو لگی بھوک۔ کیا لگی؟ بھوک لگی۔ اب بھوک لگی تو اسی طرح ہمیں بھی بیان سے پہلے مولوی نظام الدین صاحب نے پوچھا کھانا ہے یا بعد میں کھاؤں گے؟ ہمارے گجرات میں تو ایسا ہے کہ اب کھلانے کی بھی بات نہیں، پہلے سے پوچھ لیتے مہمان کو کھا کر آئے ہو یا جا کر کھاؤں گے، اشارتاً بتلاتے ہیں کہ اب کھلانے والے بھی نہیں ہیں۔ تو 4 دوست تھے، اس میں ایک بہت بڑا سبب دوں گا میں قصے میں، چاہے چٹکلا ہے، ہنسنے والا ہے، لیکن اس میں بہت بڑا میسج چھوڑنے والا ہو۔ وہ 4 دوست ایک جگہ تھکے مارے ایک جگہ بیٹھ گئے اور کھانے کا انتظار کر رہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو انتظام کرتے ہمارے لیے۔ اب کھانا ملا تو اتنا ملا کہ ایک بندے کا پیٹ بھر سکے، تینوں کو بھوکا رہنا پڑے۔ اب چاروں 4 مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کھانا میں کھاؤں یا تو کھائے؟ وہ کہتا ہے یار مجھے زیادہ بھوک لگی ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یار تو رہنے دے، مجھے زیادہ بھوک لگی ہے۔ تیسرا کہہ رہا ہے تو بہت مضبوط ہے، جم کرتا ہے، تو بھوک کو برداشت کرتا ہے، مجھے کو بھوک بہت لگی ہے، میں کمزور ہوں، دبلا پتلا آدمی ہوں، مجھے کھانا دے دے۔ چوتھا آدمی کہہ رہا ہے بھائی تم سب طاقتور ہو تو میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، میں کھاؤں گا نہیں تو مر جاؤں گا، مجھے کھانا دے دو۔ ایک اس میں سے چوتھا جو بندہ تھا نا وہ مولوی نظام جیسا ہوشیار تھا۔ کیسا تھا بولو دور سے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی کوئی کھانا نہیں کھائے گا، نہ میں کھاؤں گا نہ تم کو کھانے دوں گا۔ کیا کہا؟ نہ میں کھاؤں گا نہ تم کو کھانے دوں گا، ہم سب رات کو سو جاتے ہیں، جو سب سے اچھا خواب دیکھے گا، جو سب سے اچھا سپنا دیکھے گا وہ کھانا وہ کھائے گا۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ اب چاروں 4 سو گئے۔ جب چاروں 4 سو گئے تو سب سے پہلے میں اٹھا، کہا بھائی میرے کو کھانا دے دو، کھانا دے دو۔ بولے کیوں بھائی؟ بولے تم نے خواب دیکھا ہوگا زمین پر، میں تو آسمان پر، پہلے آسمان پر گھوم رہا ہوں۔ میں نے خواب میں یہ کہا، خالی مثال کے طور پر میں پہلے آسمان پہ گیا نہیں ہوں ابھی تک۔ میں نے کہا کہ بھائی کھانا مجھے دے دو، تم نے خواب دیکھا ہوگا زمین پر، میں تو خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں پہلے آسمان پر گھوم رہا ہوں۔ وہ ہمارے قاری صاحب تھے نا بھی جو بیان کر رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا بھائی چپ چاپ بیٹھیا، تو پہلے آسمان پہ تھا تو میں تیسرے آسمان پہ تھا۔ خواب میں کہاں تھا بولو زور سے؟ ارے بھائی زولو، تیسرے آسمان پر۔ وہ بھی اپنا خواب بیان کر کر کیا ہو گئے بولو زور سے؟ بیٹھ گئے۔ اب چوتھا بندہ جو کھڑا ہوا اور کہا بھائی تم نے دیکھا ہوگا، کہا کہ یہ پہلے والا پہلے پر گیا، دوسرے والا تیسرے پر گیا، اگر میں چھٹے پہ چلا گیا تو چوتھا کہاں جائے گا؟ ارے بولو زور سے۔ 7ویں آسمان پر عرش پہ معلیٰ پہ پہنچ جائے گا، کھانا یہ مولوی نظام الدین کھا جائے گا۔ تو تیسرے نے پہلے سے کہہ دیا بھائی تو پہلے آسمان پہ تھا، تو تیسرے آسمان پہ تھا، تو چھوڑ دے، میں تو 7ویں آسمان پہ تھا، وہ اللہ کا نور، اللہ کی تجلی، اللہ کے فرشتے، ارے سامنے اللہ کا عرش نظر آ رہا تھا، جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا، لاؤ کھانا مجھے دے دو۔ وہ بھی اپنا خواب بیان کر کے بولو دور سے چپ چاپ بیٹھ گئے۔ اب مولوی نظام الدین صاحب منہ چلا کے بیٹھے ہیں، بولے آپ کا خواب بیان کرو۔ بولے نہیں یار نہیں، میں خواب بیان نہیں کر رہا۔ دوسرے نے کہا بھائی آپ کا خواب بیان کرو۔ بولے نہیں میں بیان نہیں کر رہا۔ بہت اصرار کے بعد مولوی نظام الدین نے کہا دیکھو میں خواب بیان کر رہا ہوں لیکن برا نہ لگانا، کھوٹا نہ لگانا۔ بولے کیا بات ہے؟ ارے کوئی پہلے آسمان پر، کوئی تیسرے آسمان پر، کوئی 7ویں آسمان پر، میں نے تو خواب میں دیکھا ایک جنات میرے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے۔ کیا ہے بولو زور سے؟ ایک جنات میرے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہے
اور مجھے کہہ رہا ہے کھانا کھا لیا ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا. پہلے والوں نے کہا, تیسرے والے نے کہا, ساتویں والے نے کہا, پھر کیا کیا؟ ارے میں بہت چلایا, بہت چلایا, بہت چلایا, اور کیا کروں؟ کوئی پہلے آسمان پر ہے, کوئی تیسرے آسمان پر ہے, کوئی ساتویں آسمان پر ہے, میں نے تو پورا ٹفن کھا لیا. سمجھ میں آیا؟ اس قصے سے پتہ چلا جو سویا وہ کھویا, جو جاگ لیا اس نے کچھ نہ کچھ پا لیا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اے میرے بندے, تیرا چاہا ہوا کبھی نہیں ہوگا, جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہی ہونے والا ہے. تو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کام کرنے کے لیے. کام کرو گے تو بھی زندگی گزرے گی, نہ کرو گے تو بھی زندگی کٹے گی. اصل کامیاب وہ انسان ہے جو دنیا میں اچھے کام کر کر چلا جائے. قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا دنیا میں کوئی کسی کو کامیاب نہیں کہہ سکتا, کوئی کسی کو فلاح نہیں دے سکتا, کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو پاس ہو گیا. لیکن قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے, وہی بولو دور سے کامیاب. اب یہاں کسی کے ہیلپ کر دی, کسی کی مدد کر دی, کسی کا گھر بنا دیا, کسی کے بچے کو پڑھا دیا, کسی کے بیٹی پر سر پر ہاتھ رکھ دیا, کسی بچی کا نکاح پڑھا دیا, دل سے جو دعائیں نکلے گی اسے اللہ دنیا بھی بنا دیتا ہے, آخرت بھی بنا دیتا ہے. دنیا میں تھاٹ مار کر رہنا, دادا گیری کر کر رہنا, لوگوں کو ڈرا کر رہنا, یہ اصل کامیابی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کامیاب تو یہ ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. جنت کا مکان ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں, تقوی والی زندگی گزارتے ہیں, جو دنیا میں فساد نہیں مچاتے, لوگوں کی عزتیں نہیں اڑاتے, لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے, کسی کا حق نہیں مارتے. یہ لوگ مرنے کے بعد کامیاب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو دو. اللہ ہم سب کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے. بولو آمین. اللہ برائی سے روکنے والا بنا دے اور نیکیوں کی طرف بلانے والا بنا دے. بولو آمین. ہاں, یہ ہے مولانا نظام الدین صاحب آپ کے علاقے کو گھیر کر رکھے ہیں, آپ کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. آج مسلمانوں ایک بیٹا اپنی باپ کا خیال نہیں رکھ سکتا. ایک باپ 12 اولاد کا خیال رکھ سکتا ہے, لیکن 12 اولاد ایک باپ کا خیال بولو دور سے نہیں رکھ سکتے. یہ میرا اور آپ کا سب کا باپ ہے کہ ہر چیز کا میرا اور آپ کا بولو بھائی خیال رکھتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں ساتھ دینا چاہیے. بولو انشاءاللہ. ہاں, ہمیں ان کو ساتھ دے, چاہے اچھی باتوں سے, پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا,
اچھے مشورے، اچھا سبھاؤ، اچھی ریت سے ایک کمیٹی بنا کر سہکار جس کو ہم کہتے ہیں، ہم اس کی طرف سے ہم ان کو ہمت دیں گے، طاقت دیں گے، ان کو دو الفاظ سے نوازیں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو انشاءاللہ آج جتنا دکھنے میں آ رہا ہے انشاءاللہ چند سالوں کے بعد ہمیں اس سے زیادہ ڈبل دکھنے میں آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں تو عزیزوں میرے پیاروں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، بس میرے پاس اب 15 منٹ باقی ہے، ابھی تو میں نے بات شروع بھی نہیں کی، لیکن میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت نوازی ہے آپ کو۔ آج ہر انسان اپنا اپنا سوچتا ہے، مول صاحب میں بس کافی ہوں۔ قرآن بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اپنے اعمال پر مطمئن ہو گئے اور اپنے اعمال پر مطمئن ہو کر یہ کہنے لگے بھائی میں تو حاجی ہوں، میں تو عمرہ کرتا ہوں، میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، لیکن سماج میں نہیں ہے، لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتا، لوگوں کی مدد نہیں کرتا، تو لوگوں کی دعاؤں سے وہ محروم رہتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ، کوئی میرا امتی کسی بھائی کی مدد کے لیے نکلے، کیا کہا؟ کسی بھائی کی مدد کے لیے نکلے، ہیلپ کے لیے نکلے، ضرورت کے لیے نکلے، اگر وہ ضرورت اس سے پوری بھی نہ ہو پھر بھی اللہ اس کو پورا پورا ثواب عطا کر دیتا ہے، پورا پورا ثواب۔ ہمارے گجرات میں آ کر مسلمانوں مسجدوں میں جا کر وہاں اعلان کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، کسی کے سامنے مسلمانوں 10 روپیہ مانگنا کوئی آسان کام؟ کوئی آدمی کھلا دیتا ہے، ہمارے گجراتی میں کہوت ہے، کوئی آدمی کھلا دیتا ہے لیکن اوٹلا نہیں دیتا۔ اوٹلا سمجھتے ہو؟ گھر کے باہر تمہارے یہاں تو تالاب ہے چھوٹے چھوٹے، ہمارے یہاں اوٹلے ہوتے، اوٹلے جو باہر جب فری ہو کر لوگ بیٹھتے ہیں تو گھر کے آنگن کے اندر چورایا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو کہتے ہیں اوٹلا، چبوترا، بیلکونی۔ چلو بھائی، ہمارے یہاں کہوت ہے کوئی کھانا دے دے گا لیکن اوٹلا بیلکونی کوئی نہیں دے گا۔ آج یہ بیلکونی کی بھی، کھانے کی بھی، مکان کی بھی، بچوں کی اچھی تعلیم کی بھی آج فکر کر رہے ہیں، تو مسلمانوں اس سے اچھا ہمیں کیا چاہیے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی آدمی ہماری ہیلپ کرے۔ اس لیے تو حدیث میں آیا ہے نا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ بہت بیان سنے ہوں گے لیکن بولو بھائی کس سے کہانیاں سنی ہوگی؟ یہاں کیا سنا رہا ہوں بولو دور سے؟ قرآن۔ کیا سنا رہا ہوں بولو دور سے؟ قرآن۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو جمع کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، اس کو جمع بھی نہیں کر سکتے۔ پھر قرآن دوسرے انداز میں کہتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا خوبصورت حسین و جمیل بنایا ہے، تو اپنی ذات میں ہی دیکھ لے تو تجھے کون نظر آیا بولو دور سے؟ اللہ نظر آیا۔ تو عزیزوں میرے پیارو، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ بس اب ایک قرآن کی آیت، اب 2 حدیث سے واقعات، پھر اپنی بات ختم۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
میرے بندو تم میری نعمتوں کا شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چیز دی ہے اس کو لے بھی لوں گا، لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بات ختم نہیں فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ جب میں پکڑنے پر آؤں گا تو کوئی دنیا کی طاقت مجھے اور آپ کو چھڑا نہیں سکے گی۔ سب مل کر دل سے آمین کہہ دو۔ اللہ، دعا تو دینے دو بھائی۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی پکڑ سے حفاظت فرمائے، بولو پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو دنیا والوں کے لیے نشان تہی بن جاتا۔ فرعون کو دیکھو، مال و دولت بھی تھی، عزت بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی، اور مسلمانوں بادشاہت کی کرسی بھی تھی، لیکن جب ایمان نہیں ملا اور جب اللہ کی پھٹکار آئی، اللہ کی پکڑ آئی، آج اللہ نے اس کو ایسا نشان بنایا ہے، ایسا نشان بنایا ہے، ہزاروں برس گزر گئے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آج اس کو بولو ویسا کا ویسا ہی رکھا۔ قرآن میں یہ بات، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً۔ اے فرعون ہم تیری لاش کو قیامت تک اسی حالت میں رکھیں گے۔ کب تک بولو دور دن؟ قیامت تک۔ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، تیرے پیچھے آنے والے ظالم لوگوں کے لیے، گنہگار لوگوں کے لیے، نافرمان لوگوں کے لیے نشاندہی بن جائے۔ قرآن نے دوسرے انداز میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، البتہ تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ میری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو عزیزو میرے پیارو، بس نعمت کا شکر اور نعمت پر ناشکری، بولو بھائی زور سے، شکر ادا کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں اس پر ایک واقعہ، دو واقعہ سناتا ہوں، ایک شکر پر ایک ناشکری پر، پھر اپنی بات ختم۔ شکر کا واقعہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بنی اسرائیل ہے، ایک بہت مالدار آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، اور ملاقات کرنے کے بعد کہتا ہے موسیٰ اللہ کے نبی آپ جب اللہ سے پاس جاؤ اور اللہ سے کہو، بات چیت کرو تو اللہ سے کہہ دینا میرے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، اب مجھے نعمت نہیں چاہیے، بس کر دے، بس کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے تیری درخواست کو پیش کر دوں گا کہ اللہ تیرا ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس بہت سارا کچھ ہے، اب نہیں چاہیے، اب رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک بندہ وہ بھی ہے جو بالکل غریب ہے، مسکین ہے، کبھی کھانا ملا تو ملا، کبھی نہ ملا تو کبھی نہ ملا، یہاں تک کہ بدن کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہیں، اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپایا ہے تو مٹی سے چھپایا ہوا ہے، درخت کے پتوں سے چھپایا ہوا ہے۔ اس کی بھی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ نے میری قسمت میں جتنی بھی روزی لکھی ہے مجھے دے دے کہ اچھی دل سے گزار کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں بنی اسرائیل کی باتوں کو سنا، اور بات کو سننے کے بعد کوہ طور پر گئے۔ کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ سے کہا یا اللہ ایک تیرا بندہ یہ کہہ رہا ہے بس کر دے، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہے، دے دے۔ اللہ نے اب کان کھول کر سننا، اب اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے نبی کلیم اللہ جاؤ میرے مالدار بندے کو کہہ دو کہ میری نعمت کی ناشکری کرنا شروع کر دے۔ کیا کر دے بولو دور سے؟ ناشکری کرنا شروع کر دے، تیری نعمت آہستہ 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 کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو غریب بندہ ہے اس کو کہہ دے کہ جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔
جو غریب بندے کو یہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر، اس نے یوں کہا اس پر اللہ کا شکر ادا کر، کچھ تو ہے نہیں بھائی، مٹی سے اپنا سطر چھپایا ہے، کیا کروں، کیا اس میں کیا شکر؟ ابھی اس نے ناشکری کے الفاظ اپنے زبان سے نکالے، اللہ نے ہوا کا جھونکا چلایا، بدن کے ساتھ جو مٹی لگی تھی اس کو بھی اڑا کر اللہ لے گیا۔ اور ایک جو مالدار آدمی ہے اس کو کہنے لگے کہ نعمت کی ناشکری کرنا شروع کر دے، تیری نعمتیں کم ہو جائے گی۔ وہ مالدار آدمی کہنے لگا نہیں بھائی، میں کیسے اللہ کی ناشکری کروں؟ جس اللہ نے مجھے اتنا اچھا نوازا ہے، ہر نعمت عطا فرمائی ہے، میں اس اللہ کی نعمت کی ناشکری کیوں کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کرے گا تو تیری نعمتیں بھی کم ہونے والی نہیں ہے۔ رمضان پہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چھیڑی تو مجھے یاد آ گئی۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کی قدر کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ چند دنوں کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کے پہلے چاند سے ہی صحابہ کو تلقین کی، بیان فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے نا۔ کتنے اچھی دعا، بولو سب مانگیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں صرف مسیح نہیں کھاتے رہنا، اللہ سے مانگنا بھی ہے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ ہاں جیسے ہی شعبان کا مہینہ آیا، شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ۔ اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا، اشارتاً کرتا چلوں، پھر اپنے علماء سے سن لینا بنگالی بھاشا میں رمضان کی فضیلت کو۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس نے رمضان کا بولو دور سے کیا کیا؟ روزہ رکھا، رات کو کھڑے رہ کر تراویح ادا کی۔ ادھر عید کا چاند ہوگا، آسمانوں سے اعلان آئے گا جس نے رمضان کی قدر کی، اس کی صحیح معنی میں اس کی قدر کی۔ کل عید کا چاند ہوگا اور آسمانوں پر اعلان ہوگا غفر له ما تقدم من ذنبه، ہم نے رمضان کی قدر کرنے والوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کا نام ہے شب قدر، جو آخری عشرے میں آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کو شب قدر کی رات مل گئی اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے، لیکن شرط ہے ایمان کی حالت میں۔ رمضان کے روزے بھی ایمان کی حالت میں رکھے ہو، شب قدر کی رات کی تلاش بھی ایمان کی حالت میں کیو، تو اعلان آسمانوں سے آئے گا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کرو گے بولو انشاءاللہ۔ اب ایک حدیث سن لو پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، وہاں اللہ سے بات چیت کرنے لگے فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ چمپل کو اتار کراؤ، جوتوں کو اتار کراؤ، بڑا مبارک پہاڑ ہے، تمہارا تلوا بھی اس پہاڑ پر لگے گا تو مبارک بن جائے گا نا۔ آئیے نا پہاڑ پر اللہ سے بات چیت کرتے تھے کوہ طور پر جا کر،
جب بات چیت کرتے 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 اللہ سے حضرت موسیٰ نے ایک سوال کر دیا. وہ سوال کر دیا کہ اللہ میں تجھ سے بالکل قریب ہوں, میں تیری آواز سن رہا ہوں, آپ میری آواز سن رہے ہیں, ہم دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں, لیکن یا اللہ کوئی بندہ کوئی نبی ایسا آئے گا جو تجھ سے بالکل قریب ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا یہ دل کو سنبھال کے رکھنا, یہ حدیث ختم ہوگی نا سب لوگ نعرہ تکبیر بولنے پر مجبور ہو جاؤں گے, دیکھ لینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے لگے اے موسیٰ میرا ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی امت آئے گی, میں ان پر رمضان کے روزے فرض کرواؤں گا اور رمضان کے روزے رکھے گی اور افطاری کے وقت بھوکھی اور پیاسی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے گی. اس کے درمیان اور میرے درمیان ایک بھی نور کا پردہ نہیں ہوگا. افطاری کے وقت انسان اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے, بہت قریب ہو جاتا ہے, لیکن ہم غفلت میں گزارتے ہیں کہ چلو بھائی ابھی تو 10 منٹ باقی ہے, ابھی 5 منٹ باقی ہے, لیکن اس وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. آج میرے دروازے پر آپ کے دروازے پر کوئی بندہ بھوکا اور پیاسا آئے, ہمیں رحم آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو ہم تو اللہ کے بندے, اللہ کا حکم مان کر بھوکے اور پیاسے اللہ کے دروازے پر جائیں گے تو اللہ مجھے اور آپ کو ہاتھ خالی چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جب اللہ کے نبی کا حکم آ جائے پھر اپنے من کے چونچلے مت چلاؤ, جو اللہ نے کہا وہ بولو زور سے, کر گزرو. انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بنا دے گا, اللہ عقبہ بھی بنا دے گا. اللہ ہم سب کو اللہ کا شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرماوے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ماشاءاللہ.